دار ہے۔ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ بچی کے لیے، جو یہاں سے سیکھ کے آئیں گے وہی آگے کریں گے۔ تو اسی لیے ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی ہر چیز پوری کرنا، گھر پہ لا کے دینا، جو ضروریات زندگی ہیں وہ انہیں مہیا کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ماں کی کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کرنا، اپنی بچی کی تربیت کرنا۔ کوئی اگر غلطی کی ہے، کوئی ایسی غلطیاں کی ہیں تو رات کو آ کر باپ کو یہ بتائے کہ آج آپ کے بیٹے نے، آج آپ کی بیٹی نے اس طرح کام کیے، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ اس دور میں 3 قسم کے والدین ہیں، بیچ میں سے 2 ناکام ہیں، ایک کامیاب ہے۔ ایک قسم کی والدین وہ ہیں، بیٹا جو کرتے، بیٹی جو کرتی، انہیں پرواہ نہیں، کرو جو کرتے کرو، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ناکام ماں باپ ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ بیٹا بیٹی بیچارے تھوڑے سے غلطی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں دیواروں پہ مارنا، گالیاں دینا اور اتنا بے عزت کر دینا، 2-4 میں ان کی توہین کر دینا اور اتنا ذلیل کر دینا کہ وہ بچہ بیچارہ باغی ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک پھر یہ دونوں ناکام ماں باپ ہیں۔ کامیاب ماں باپ کون ہیں؟ بیٹے نے یا بیٹی نے غلطی کر دی، اسے اکیلے میں لے گئے، اکیلے میں لے کر گئے کہ بیٹا دیکھو میں یہ سب کے سامنے بھی آپ کو غصہ کر سکتا تھا، لیکن آپ کی عزت خراب ہو رہی تھی، آپ لوگوں میں بے عزت ہو جاتے، حالانکہ آپ نے حرکت ایسی کی ہے جو غلط ہے، ایسی حرکتیں اچھے لوگ نہیں کرتے۔ اس طرح اسے اکیلے میں سمجھانا اور اسے یہ بتانا کہ بیٹا آپ کی عزت بہت زیادہ ہے اور آپ کی قدر ہماری نظروں میں بہت زیادہ ہے۔ تو وہ بیٹے کو جب ہم عزت دیں گے، بیٹی کو جب عزت دیں گے، یہ بیٹا اور بیٹی عزت دار بنیں گے، اور جب عزت دار بندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ حضرت عثمان والی زندگی گزارتا ہے۔ کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت دار شخص تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی اور خون بہایا جائے، تکلیف ہو، فساد ہو، لڑائی جھگڑا ہو۔ تو پھر یہ بچہ بچی بھی جب عزت دار بن جائیں گے تو انہیں اپنی عزت کا بھی خیال ہوگا، اپنے ماں باپ کی بھی عزت کا خیال ہوگا، اپنی بھی یہ دیکھیں گے کہیں میں ایسا قدم نہ اٹھا لوں جس کی وجہ سے میری عزت بھی تباہ ہوگی، میرے گھر والوں کی بھی عزت تباہ ہوگی۔ تو اسی لیے ہم کیا کریں؟ بچوں کو، حالانکہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہم خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ یقین مانیں اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کہ میں جو عزت کا بتا رہا ہوں نا کہ اپنی اولاد کو بھی عزت دو، اپنی اولاد کو بھی عزت دو۔ بس آخری بات یہ کرتا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق نکاح میں تھی، تو گھر ان کا بالکل قریب تھا، اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جیسے داخل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھے ہوتے تھے، اٹھ کے قریب جاتے، اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیٹی کے ہاتھ سے یوں پکڑ کر لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ اپنی بیٹی کو عزت دے رہے ہیں، یہ اپنی بیٹی کو مقام دے رہے ہیں، تو اسی لیے وہ بیٹی پھر فاطمہ بنی۔ کیوں؟ اس کی تربیت نبی علیہ السلام نے اس طرح کی، محبت کی، اس کی عزت قدر منزلت، اس کو بتایا کہ آپ بڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بڑے باپ کی بیٹی ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بچے کو، بچی کو 10 بندوں میں باتیں سنا دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں سناتے، ہمارے کو کیسے ہوتے، غصہ بھی آتا ہے، ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اگر جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر شوہر ہی آ جاتا ہے، شوہر آتے 2-4 میں ایسے کوئی ہلکی بات کر دیتا ہے تو ان 2-4 میں ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ برا محسوس ہوتا ہے، ہماری عزت تباہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شوہر کو بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ اچھے شوہر کی علامت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر دیتے کیا ہوتے؟ ہمیں برا لگتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی بیٹی کو بھی 2-4 میں باتیں سناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو انہیں بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر اس کو
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ عزت جب تباہ ہو جاتی ہے، انسان اپنی عزت کو عزت نہیں سمجھتا، اس کی عزت جب نیلام ہو جاتی ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، پھر وہ اس پہ آ جاتا ہے، پھر اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ پھر ایک ایسا معاشرے کا فرد بن جاتا ہے کہ نہ اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے نہ دوسرے کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔